اللہ الرحمن الرحیم شیعہ شناسی میں ہمارے گفتگو زمانہ رسول کے بعد یعنی وفات رسول کے بعد دور خلفاء میں جو شیعہ حضرات تھے جنہوں نے تعداد بتائی کہ ان کی تعداد 12 تھی، تو ان لوگوں نے کس طرح سے احتجاج کیا تھا اس بارے میں ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ آج ہم دوسرے نمبر پر پڑھیں گے ابو ذر غفاری۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث اب کون بیان کر رہا ہے؟ جناب ابو ذر غفاری۔ الامر لعلی بعدی، کیا پڑھیں گے اس کو؟ الامر لعلی بعدی، یعنی حکومت میرے بعد علی کے لیے ہے۔ ثم الحسن والحسین، پھر حسن و حسین کے لیے ہے۔ ثم فی اہل بیتی من ولد الحسین، پھر میرے اہل بیت میں سے جو حسین کے فرزندوں میں سے، یعنی یہ امر امامت میرے بعد علی کے لیے ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں جناب ابو ذر غفاری کہ یہ امر یعنی امر امامت میرے بعد علی کے لیے ہے، پھر حسن، پھر حسین کے لیے، اور پھر حسین کی اولاد سے میرے اہل بیت میں باقی رہے گی۔ نمبر 3 سلمان فارسی، یہ نام نیا تو نہیں ہے آپ کے لیے؟ وہ فرما رہے ہیں ترکتم امر النبی، ترکتم امر النبی وتناسیتم وصیتہ، یعنی نبی کے احکام کو تم نے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا۔ وتناسیتم وصیتہ، اور ان کی وصیت کو کیا کر دیا؟ فراموش کر دیا، بھول گئے۔ فَأَمَّا قَلِيلٌ یصفو الیکم الامر حین تزور القبور، ان قریب ہی تمہارے سامنے اس امر کی وضاحت ہو جائے گی، یعنی تم لوگوں نے رسول خدا کے حکم کو چھوڑ دیا اور ان کی وصیت کو بھلا بیٹھے۔ ان قریب ہی تمہارے سامنے اس امر کی وضاحت ہو جائے گی جب تم قبروں کی زیارت کرو گے۔ مقداد ابن اسود یعنی جناب مقداد، قد علمت ان هذا الامر لعلی علیہ السلام وهو صاحبه بعد رسول اللہ، تمہیں بخوبی نہیں علمتا، کیا کہیں گے؟ علمتو کے بجائے کیا پڑھیں گے؟ علمتا ان هذا الامر لعلی علیہ السلام وهو صاحبه بعد رسول اللہ، یعنی تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ یہ امر امامت علی کا حق ہے اور رسول خدا کے بعد وہی اس کے اہل ہیں۔ بریدہ اسلمی، اما تذکرو، کیسے پڑھیں گے؟ اما تذکرو، یعنی کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ اذا امرنا رسول اللہ، کہ جب ہمیں رسول خدا نے حکم دیا تھا، وسلمنا علی علی بامرۃ المؤمنین، اور ہم نے علی کو امیر المؤمنین کہہ کے کیا کیا تھا؟ سلام کیا تھا۔ بریدہ اسلمی کیا کہیں؟ اے ابو بکر، کیا تمہیں وہ موقع یاد نہیں کہ رسول نے ہمیں حکم دیا تھا اور ہم نے علی کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کیا تھا؟ یعنی یہ کب کا موقع ہے؟ آنے والی مناسبت کا، یعنی غدیر بریدہ اسلمی، کیا ما تذکروا اذا امرنا رسول اللہ، کیا تمہیں وہ موقع یاد نہیں کہ جب رسول نے ہم دونوں کو حکم دیا تھا؟ وسلمنا علی علی، اور ہم نے علی کو سلام کیا تھا۔
بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ امیر المومنین کہہ کے. عبداللہ ابن مسعود، علی بن ابی طالب صاحب هذا الامر بعد نبيكم فاعطوه ما جعله الله له ولا ترتدوا على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. کہ نبی کے بعد اس امر کے حقدار علی بن ابی طالب ہیں، لہذا علی کو وہ حق دے دو جو اللہ نے علی کے لیے قرار دیا ہے، اور پلٹ کر مرتد نہ ہو جاؤ کہ اس طرح خسارے میں رہو گے. سمجھ رہے ہیں؟ عمار یاسر فرما رہے ہیں یا ابا بکر لا تجعل لنفسك حقا جعل الله عز وجل لغيرك. اے ابو بکر، اپنے لیے اس چیز کو قرار مت دو جس چیز کو خدا نے دوسرے کے لیے بنایا ہے. یعنی اے ابو بکر، اپنا حق قرار نہ دو، یہ حق خدا نے تمہیں تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے قرار دیا ہے. خزیمہ بنت ثابت ہیں، کہہ رہے ہیں انی سمعت رسول اللہ یقول اہل بیتی یفرقون بین الحق والباطل، کہ میرے اہل بیت فرق کرتے ہیں حق و باطل کے درمیان. وهم الائمۃ الذین یقتدی بہم، اور وہی وہ امام ہیں جن کی اقتداء کی جائے گی. یعنی میں نے پیغمبر کو کہتے سنا ہے کہ میرے اہل بیت حق و باطل کے کا معیار ہیں. اہل بیت ہی وہ ائمہ ہیں جن کی اقتداء ہونا چاہیے. اس کے علاوہ دیکھیں ابو الحیثم بن تیہان کہہ رہے ہیں قال نبی اعلموا ان اہل بیتی نجوم اہل الارض. جان لو کہ میرے اہل بیت زمین پر کیا ہیں؟ ستارے ہیں. فقدموہم ولا تقدموہم. تو نبی نے فرمایا کہ میرے اہل بیت زمین کے لیے ستارے ہیں، انہیں مقدم رکھو، خود ان پر مقدم نہ ہو جاؤ. یعنی انہیں آگے بڑھاؤ، ان سے آگے تم مت بڑھو. سہل ابن حنیف کہہ رہے ہیں انی سمعت رسول اللہ، میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنا قال امامکم من بعدی علی بن ابی طالب، تم سب کا امام میرے بعد کون ہوگا؟ علی بن ابی طالب. وَهُوَ أَنصَحُ النَّاسُ لِأُمَّتِي، اور سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے ہیں میری امت میں. یعنی میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بعد تمہارے امام علی بن ابی طالب ہیں اور میری امت کے سب سے بہتر ناصح. ابو ایوب انصاری کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں سے نکلے انشاءاللہ ٹھیک ہے. میں کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں میرے پاس معجم الاحادیث ہے کہ اس کو لیپ ٹاپ میں نکول کر لوں، وہاں سے وہ لے کے آنا ہے. DVD رائٹر میں لیپ ٹاپ میں ڈال لیں گے تو کیا سرچ کرنے میں آسانی ہوگی. کہہ رہے ہیں قد سمعتم کما سمعنا فی مقام بعد مقام ممن نبی اللہ انہ علی اولا بہ منکم. مختلف مواقع پر تم نے بھی نبی سے وہی سنا ہے جو ہم نے سنا. قد سمعتم کما سمعنا فی مقام بعد مقام، یعنی ایک جگہ کے بعد دوسری جگہ جو ہم نے سنا وہی تم نے بھی سنا کہ وہ علی اس امر کے لیے تم سے اولا ہے. زید بن وہب اور دیگر افراد نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی. دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ابو بکر نے عمر کو اپنا جانشین نامزد کیا. ابن قتیبہ کے قول کے مطابق ابو بکر نے اپنا وصیت نامہ تیار کرایا جس میں عمر کو اپنا جانشین معین کیا. ابو بکر بولتے جاتے تھے، عثمان ابن عفان وصیت نامہ تحریر کرتے جاتے تھے. وصیت نامہ مکمل ہوا تو خلیفہ اول نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا. لوگ جمع ہو گئے تو خلیفہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے لوگوں، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں قریب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور تمہیں ایسے قائد و رہبر کی ضرورت ہے جو تمہارے امور کو سنبھال سکے، نماز جماعت قائم کر سکے، تمہارے دشمنوں سے جنگ کرے. اگر تم لوگ کہو تو میں خود فیصلہ کر کے کسی شخص کو منتخب کر دوں. لوگوں نے خلیفہ کی رائے سے اتفاق کا اظہار کیا. یہ خلیفہ کہہ رہا ہے میں تم سے کہوں گا کہو تو میں ہی کر دوں، تو کیا کہو ٹھیک ہے جناب کر دیجیے.
سمجھ رہے ہیں؟ تو جب لوگ پراگندہ ہو گئے، پراگندہ جانتے ہیں، پھیل گئے یار، الگ الگ ہو گئے، نہیں، پراگندہ کہتے ہیں جدا ہو جانا، پھیل جانا، بکھر جانا. تو جب لوگ پراگندہ ہو گئے تو خلیفہ نے عمر کو طلب کیا اور خواہش کی کہ میرا وصیت نامہ لوگوں کو پڑھ کر سنا دو. ایک شخص نے عمر سے دریافت کیا کہ وصیت نامے میں کیا لکھا ہے؟ عمر نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کیا تحریر ہے. تو اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے جواب دیا لیکن مجھے معلوم ہے کہ روز اول تم نے ابو بکر کو خلیفہ بنوایا تھا، اب انہوں نے تمہیں نامزد کر دیا ہے. صحیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر کو بنوانے والا کون تھا؟ عمر. کہا وہاں تم نے بنایا تھا، آج انہوں نے تمہیں بنا دیا. الامامہ والسیاسہ جلد 1 صفحہ 24. تو یہ دنیا ہے مولانا. یہ سب سوچی سمجھی ہوئی سازش تھی. اب اس طرح سے یہاں پہ جو ہے یہ خلافت کس کے پاس آ گئی ہے؟ عمر کے پاس. اب انشاءاللہ کل ہم لوگ پڑھیں گے عمر کی خلافت، کہ عمر کی خلافت کتنے سال رہی اور کس طرح سے یہ خلافت عثمان تک منتقل ہوئی. الحمدللہ رب العالمین.